بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجئے. آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ. جو انٹرویو کل ہوا خاور فرید مانیکا صاحب کا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں, اس کے بارے میں ایک بات تو میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں کہ پہلے جتنی بھی افواہیں اڑائی گئیں کہ انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے اور بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا, انٹرویو بالکل پہلے ریکارڈ نہیں ہوا تھا. انٹرویو کل ہی ریکارڈ ہوا اور کل ہی نشر ہوا جیو نیوز کی اسکرین پر. انٹرویو کیسا تھا؟ انٹرویو بہت اچھا تھا. شاہ زیب خانزادہ نے بڑا پروفیشنلی خود کو کنڈکٹ کیا اور اسی وجہ سے کچھ ایسے لوگ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مغلظات بکتے ہیں, وہ اب شاہ زیب خانزادہ صاحب کے بارے میں بھی مغلظات بک رہے ہیں. حالانکہ شاہ زیب خانزادہ نے پورے انٹرویو کے دوران کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کی جو کہ بلو دا بیلٹ ہو, جو ڈبل میننگ ہو, یا کوئی ایسی بات جس سے کسی کی تصدیق ہو یا کسی کی ذلت ہو. وہ سوالات اٹھا رہے تھے اور پروفیشنلی بہت تگڑا اور اچھا انٹرویو تھا جو شاہ زیب خانزادہ نے کیا. میں نے یہ پورا انٹرویو بغور دیکھا ہے. ہاں, جو بات ایکسپوز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ خاور مانیکا صاحب نے اس کے اندر کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بولا یا کتنی باتیں چھپائیں. اس پورے انٹرویو کا جو تاثر ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ اس انٹرویو کو دیکھنے والے کے ذہن میں کیا آتا ہے. وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, وہ میرا تجزیہ ہے. لیکن میں کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ باتیں عام ہیں, اور یہ باتیں میں بحیثیت ایک عام پاکستانی, بحیثیت ایک عام انسان, اور بحیثیت ایک مرد کے میرے ذہن میں بھی آتی ہیں کہ جو خاور مانیکا کا اس پورے معاملے کے اندر سٹانس تھا. اگر آپ اس انٹرویو کا پہلا حصہ دیکھیں, کافی لمبا انٹرویو تھا, تقریباً 55 منٹ کا انٹرویو تھا, تو آپ اس میں وہ بتاتے ہیں جی جب ان سے پوچھا گیا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا عمران خان صاحب سے معاملہ پیری مریدی والا کب شروع ہوا. اب اس پورے معاملے کے اندر ٹھیک ہے پیر مرید علیحدہ بات ہے, لیکن جو ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی شخص اگر وہ شادی شدہ ہے, بے شک اس کی پوسٹنگ کسی اور جگہ پر ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب اس کی بیوی اس کے کہے میں نہیں ہے تو کیا اس کی بیوی درست کر رہی ہے شرعی طور پر؟ اگر وہ اپنے خاوند کی بات نہیں مانتی اور خاوند کے منع کرنے کے باوجود کسی شخص کو, کسی نامحرم کو اس سے ملاقات کرتی ہے یا اس سے ملتی ہے یا اسے اپنے گھر آنے کی اجازت دیتی ہے ملاقات کے لیے, بات کرنے کے لیے, کیا وہ عورت درست کر رہی ہے؟ اس کا سوال میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں. بار بار جب اس کا خاوند منع کرتا ہے کہ بھئی تم میرا فون نہیں اٹینڈ کرتی اور تم آ رہی ہو, وہ آ رہا ہے ملنے کے لیے اور مجھے بتا دیا کرو, تو کیا یہ بات وہ عورت درست کرتی ہے؟ پھر دوسری بات, اس وہیں پر سوال میں خاور مانیکا صاحب سے بھی کرتا ہوں کہ جب آپ کی بیگم یہ سب کچھ کر رہی تھی تو کسی کوئی بھی شخص ہو, بیگم اس کی جتنی مرضی بڑی پیر ہو یا جو بھی ہو, جو بھی وہ روحانی شخصیت ہو, اگر وہ پیر بعد میں ہے, پہلے کسی کی بیوی ہے, تو اگر وہ اپنے شوہر کی بات نہیں مان رہی اور وہ خاور مانیکا صاحب آپ کی بات نہیں مان رہی, تو آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی بیوی کو تنبیہ کریں. اور اگر وہ یہ نہیں کر رہی تو پھر آپ اپنی بیوی کو کے ساتھ جو شرعی طور پر جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی علیحدگی اختیار کر لیں اگر وہ آپ کے کہے میں نہیں ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے. آپ خود بتا رہے ہیں, یعنی تضاد یہ, آپ خود بتا رہے ہیں کہ جی میں نے اپنے گھر سے نکلوایا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اور میں نے نوکر سے نکلوا دیا. پھر آپ جب نکاح کی خبر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیسا ہو گیا, اور یہ تو جیو اور جنگ جی جھوٹ بول رہا ہے, اور میری بیوی سے جتنی پاک عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میں نے گھر سے نکلوایا عمران خان کو اپنے نوکر کے تھرو, میں فون اندر بھیجا اور میں نے کہا میں نے نوکر سے نکلوایا, اور پنکی صاحبہ یعنی بشریٰ بی بی صاحبہ مجھ سے ناراض ہو گئی. اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے نکلوایا تھا گھر سے. تو کتنا اچھا تعلق تھا آپ کا اپنی بیوی سے. آپ کو تو اپنی بیگم کو پھر پہلے ہی ان سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تھی, یا اگر وہ آپ سے علیحدگی اختیار کر رہی تھی جس کے ساتھ آپ نے 28 سال آپ بتا رہے ہیں گزارے, تو 28 سال کی جو رفاقت ہے وہ تو 28 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. اگر کوئی آپ سے بدظن ہو گیا ہو یا اگر آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے. اور جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ وہ شخص کون ہے جو آپ کے گھر آ رہا ہے, پھر آپ نے خود کہا کہ جب فون پرووائڈ کیے گئے, بھائی پیری مریدی کے اندر یہ کہاں ہوتا ہے کہ علیحدہ فون پرووائڈ کیے جا رہے ہیں؟ کیا اس وقت آپ کی آنکھیں نہیں کھلی؟ آپ نے نہیں اپنی بیوی کو کہا کہ بھئی یا یہ حرکتیں چھوڑو یا مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو؟ آپ نے کچھ نہیں کیا. پھر اس پورے معاملے, بے شک آپ کے 5 بچے ہیں اور بچے آپ کے بالغ ہیں, بڑے ہیں, 2 صاحبزادیوں کی آپ نے بتایا شادی کی ہوئی ہے, تو آپ, لیکن آپ پھر بھی خاوند ہیں. آپ کو چاہیے تھا آپ خود کو علیحدہ کر لیں سارے معاملے سے اور کہیں بھئی میں اس عورت سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا, بے شک یہ جو مرضی کرنا چاہتی ہیں کر لیں. اچھا, اس پورے معاملے کے اندر آپ نے یہ سوالیہ نشان ہے نا کہ وہ کبھی چلی جاتی ہیں, کبھی بنی گالا چلی جاتی ہیں اپنے فارم ہاؤس پر, پھر ان کو جب آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کو بغیر بتائے وہ عمران خان صاحب سے ملنے ان کے گھر چلی جاتی تھیں. کوئی جی روحانیت ہو رہی ہے, پیری مریدی ہو رہی ہے. یہ کاہے کی پیری مریدی ہے بھائی؟ یہ کون لوگ ہیں؟
مجھے تو اب، اور یہ ایک سنگل ورژن ہے نا بشرا بی بی صاحبہ کا، اس کے اوپر کوئی کاؤنٹر نہیں آیا ہوا. انہوں نے ایک ہی ندیم ملک صاحب کو جو انٹرویو دیا ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا جی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی، وہ ایک بار کی باتیں ہیں. لیکن اگر یہ پہلے ہو رہا تھا اس عدت، ایون طلاق سے پہلے کی صورتحال پہ، تو میں خاور مانکا صاحب کی اس پوری دلیل پہ حیران ہوں کہ بھئی یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اور خاور مانکا صاحب کی تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کے ساتھ تصویر بھی ہے کہ وہ کسی جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ عمران خان اور ساتھ وہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ شاید لگ رہا ہے وہ کسی کا گھر ہے، آئی ڈونٹ نو وہ کہاں کی جگہ ہے. لیکن اس میں اتنا تضاد ہے. کوئی بھی شخص آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر کسی کی بیگم بہت ہی روحانی شخصیت ہے، لیکن جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں بیویاں، وہ ایسے نامحرم جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ایسے نہیں ملتی، اور وہ اس طرح سے کسی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی بھی منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے. اگر آ بھی رہے ہیں تو وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایسے فونوں پہ رات کو باتیں نہیں ہوتی، یہ سب کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ باتیں جو خبر مانے کا کر رہے ہیں وہ ایکسپوز کر رہے ہیں نا سارے، انہوں نے پبلک لائٹ کے اندر اپنی چیزیں لے کر آئے. اب جو لوگ بکواس کر رہے ہیں، جن کے پاس ظاہری بات ہے وہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں، وہ میں معذرت چاہتا ہوں جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں شاہ زیب خانزادہ پہ. تو شاہ زیب خانزادہ نے تو نہیں کہا، شاہ زیب خانزادہ نے تو یہ تک کہا کہ بھئی پہلے آپ ڈر کے سے چپ تھے یا آج آپ ڈر کی وجہ سے بول رہے ہیں. اس سے زیادہ اور آپ کیا کریں، اس سے زیادہ آپ اور کیا ایکسپوز کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. خاور مانکا صاحب کا یہ جو پہلا ورژن ہے کہ جی میں اس لیے، اور میں پوچھتا رہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ فلان، اور ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو گھر سے نکال دیا نوکر سے، اور ایک دوسری طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی وہ بڑا نیک اور پاک باز آدمی ہے. کمال ہے خاور مانکا صاحب آپ کی بھی ویسے. اب ذرا آپ جائیں گے کہ وہ نکاح کا تنازع، اب نکاح کا تنازع انہوں نے خود کھڑا کیا. انہوں نے کہا جی 14 نومبر 2017 کو میں نے طلاق دی، بھجوائی فرا گوگی کے ہاتھ، اور 1 جنوری 2018 کو نکاح ہو گیا. اب اور جو عمر چیمہ صاحب کی سٹوری تھی وہ اب ان کے مطابق وہ درست ثابت ہوئی. لیکن ڈینائل باپ بیٹا دونوں کر رہے ہیں. خاور مانکا صاحب نے بھی کیا، ان کے صاحبزادے نے بھی کیا ویڈیوز میں، اور جنگ گروپ پر بڑے چڑھ دوڑے. لیکن اب کنفرم ہو رہی ہے بات. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں اس پورے معاملے کے اندر یہ سارا کچھ جو بھی ہوا، اب وہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ بات تو اب کیونکہ عدالت کے اندر ہے، خاور مانکا صاحب نے خود کو بطور گواہ اس کے اندر وہ لے آئے ہیں. اب عدالت جانے وہ جانے کے لیے واقعی عدت کے دوران ہوا تھا. بشرا بی بی صاحبہ یہ کہتی ہے میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. بھئی عدت تو تب سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ کی طلاق ہو جائے، پہلے کون سی عدت ہوتی ہے؟ یہ وہ کہتی ہے میں عدت پوری کر کے نکلی، میرے خامد جو سابقہ تھے وہ بڑے مذہبی تھے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہاں خاور مانکا کہہ رہے ہیں کہ میں نے 14 نومبر کو طلاق دی، 1 جنوری 2018 کو نکاح ہو گیا ان کا عمران خان صاحب سے. اب یہ باتیں توجہ طلب ہیں، اور ان کے اوپر جب تک دوسری سائڈ سے وضاحت نہیں آئے گی کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں جو فرا گوگی، زلفی بخاری صاحب اور یہ سارا نیکسس تھا، وہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پوری میری مریدی شروع ہوئی، اور فرا گوگی ایگزسٹس. جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ چکری کو نہیں، بڑے نیک، اور عمران خان صاحب بڑے زبردست آدمی تھے فلان. اب جناب جو آگے سلسلہ آتا ہے نا کہ جی فرا گوگی صاحبہ نے کا جو کردار ہے اس پورے معاملے کے اندر، انہوں نے خاور مانکا صاحب کو دھمکی دی. پھر ٹھیک ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ دھمکیاں آ سکتی ہیں کہ بھائی وہ آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں تو آپ انسان بن جائیں. ظاہری بات ہے فیض حمید صاحب اس وقت سربراہ تھے ISI کے، اور وہ سارا پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے والوں میں سے تھے. تو اگر وہ فرا گوگی انہیں تھریٹ کر سکتی ہے تو 10 جگہ سے اور تھریٹ آ سکتا ہے خاور مانکا کو کہ بھئی چپ کر جائیں، منہ بند کر جائیں. بالکل یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ سمجھ بھی آتا ہے کہ منہ بند کر جو، نہیں تو تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے. یہ تو چلیں ہو سکتا ہے. ہاں جو بات مجھے نہیں سمجھ آتی، اور جو بات میں سمجھتا ہوں خاور مانکا صاحب نے بہت غلط بیانی کی ہے، وہ ان کی اپنی باتوں میں تضاد سامنے آ جاتا ہے. وہ جیسے ہی حکومت شادی ہوگی جی عمران خان صاحب تھے، جیسے ہی شادی ہوتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت بنتی ہے، پہلے مہینے کے اندر ہی وہ جو DPO پاک پتن رضوان گوندل صاحب جو اس وقت تھے، وہ بڑا کریڈیبل آفیسر ہے، اس شخص کے ساتھ جو کیا، اور جو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرے بچوں کو روکا تو میرے بچوں نے کہا آپ تو ریٹائر ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے IG صاحب کلیم ایمان صاحب کو فون کیا، وہ موجود نہیں تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ تو فرا گوگی اور SN جمیل گجر نے کیا، اور کہا جی، اور وہ جو فون کرائے اور وہ سارے یہ کر رہے تھے. خاور مانکا صاحب یہاں پر جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ اس بات کے گواہان موجود ہیں کہ رضوان گوندل جو اس وقت DPO تھے، بعد میں ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، ان کو تقریباً 2-2.5 سال کوئی پوسٹنگ نہیں لینے دی. فائنلی جب وہ FIA کے اندر ان کو پوسٹنگ کے لیے گئے، ابھی ان کو پوسٹنگ FIA نہیں ملنی تھی، FIA اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے انہیں بھیجا. وہاں پر بشیر میمن صاحب آج جو اس وقت DG FIA تھے، آج وہ مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں سندھ کے.
وہ آن اوتھ یہ بات بہت عرصہ پہلے جب وہ ڈی جی ایف آئی اے تھے اس وقت انہوں نے میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتائی کہ یار یہ خاور مانیکا اتنے عجیب آدمی ہیں کہ یہ میرے دفتر آ گئے اور مجھے، اور کوئی کہتے ہیں میں بڑی پرانی ملاقات تھی، کوئی ایسا کچھ نہیں، ایک ہی بات کہ یہ رضوان گوندل کو یہاں کوئی پوسٹنگ نہیں دینی، اور یہ بشیر میمن صاحب نے بہت پہلے بتا دی، اس بات کا ذکر میں نے بھی کیا، رؤف لاسا صاحب نے بھی کیا، سب نے کیا، اور یہ یہاں کہہ رہے ہیں نہیں میرا کوئی تعلق نہیں، وہ تو جی فاسٹر پیرنٹس بن گئے تھے احسن جمیل گجر اور فرا گوگی میرے بچوں کے، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ خاور مانیکا صاحب یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا اس میں آپ کا علم تھا، اور وہ جو سٹوری ہے کہ اتنے ڈی پی اوز اور کمشنرز تبدیل ہوئے اس ڈویژن کے، اور پاک پتن کے کتنے ڈی پی او تبدیل ہوئے، وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، وہ کس کی وجہ سے ہوتے تھے؟ وہ آپ کے بچوں کی وجہ سے ہوتے تھے۔ اگر آپ کے بچوں کی وجہ سے ہوتے تھے تو پھر معذرت کے ساتھ آپ بڑی ناقص کارکردگی ہے آپ کی بحیثیت باپ کی، کہ اگر آپ کہتے ہیں آپ کا تعلق نہیں تھا لیکن آپ کے بچے اپنی ماں کا بطور فرسٹ لیڈی ہونا انجوائے کر رہے تھے، وہ پوری طرح اس پورے معاملے میں انوالوڈ تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں ان کے کوئی احساسے نہیں فلان نہیں ہوں گے، لیکن یہ پوسٹنگ ٹرانسفر، بھائی پاک پتھر کے ساتھ ڈی پی اوز آپ کیوں تبدیل کرائیں؟ اس ڈویژن کے کمشنرز آپ اپنی مرضیوں سے کیوں آپ کے بچے تبدیل کرائیں؟ کون ہے وہ؟ آپ کی بیگم کے بچے ضرور ہیں پر آپ سابقہ شوہر ہیں نا اپنی بشرا بی بی صاحبہ کے۔ اس کا مطلب ہے چلیں آپ کہہ رہے نہیں میرا نہیں، اول تو میں نے ثابت کر دیا کہ بشیر میمن صاحب ایگزسٹ کرتے ہیں نا، موجود ہیں، انہوں نے ان سے آن اوتھ یہ پوچھ لیں، اور وہ ان کے پاس تو گواہان بھی ہیں کہ آپ ان کے دفتر میں گئے اور صرف ایک مقصد کے لیے گئے کہ رضوان گوندل کو بھائی پوسٹنگ نہیں دینی۔ اس کا مطلب ہے آپ رضوان گوندل سے ذاتی دشمنی بھی اپنی نبھا رہے تھے۔ اب آگے آ جائیں بھائی بیٹوں نے فائدہ اٹھایا، آپ کی بیٹیوں نے پروٹوکول لیا اور جا کے ادھر سعودی عربیہ میں آفیشیل پروٹوکول میں نکاح کروائے، اپنے شادی کی تقریبات ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو آپ کی بیٹیاں تو یہ پورا پروٹوکول انجوائے کر رہی تھیں۔ جہاں تک تقرر تبادلوں کی بات ہے تو میں نے یہ بات ہم پہلے 10,000 مرتبہ کہہ چکا ہوں، تحریک انصاف والے تل ملائیں اس کے اوپر، جو آج حزیب خان زادہ کے اوپر غلاظت بک رہے ہیں۔ یہ لوگ بولے نا جی، یہ تو ٹاؤٹ تھے یار پی ٹی آئی کے، یہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو حرکتیں کی اور آ کے انہوں نے سارا کچھ شروع کر دیا۔ یہ فرا گوگی ایگزسٹ کرتی ہے، بزدار ایگزسٹ کرتا ہے، احسن جمیل گجر ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ سارے کریکٹرز موجود تھے۔ بزدار صاحب تو چلے ڈمی کے طور پہ انہوں نے بٹھا دیے نا، یہ جس طرح سے پورے پنجاب کو چلا رہے تھے کسی سے ڈھکا چھپا ہے، سب کسی کو نہیں پتا یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا۔ آج یہ لوگ جناب کہہ رہے ہیں وہ جی فلان ہو گیا یہ ہو گیا، بھئی ملک سے باہر بیٹھ کے فضول مغالطات بکنا تو بڑا آسان ہے نا، کسی بھی شخص کو آپ ٹارگٹ کر لیں۔ یہ ان باتوں کا جواب ہے کسی کے پاس؟ کوئی ڈینائی کر سکتا ہے؟ یہ جتنی کرپشن ہو رہی تھی عمران خان کی ناک کے نیچے ہو رہی تھی نا، یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر کے پیسے، نہیں عمران خان تو پتہ ہے مارس کے اوپر رہتے تھے نا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، بشرا بی بی صاحبہ کیا فرما رہی ہیں اور احسن جمیل گجر کیا کر رہے ہیں اور فرا گوگی کیا کر رہی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو پتہ چاند پہ رہتے تھے، وہاں سے ہی سارے معاملات وزارت عظمیٰ کی چلا رہے تھے۔ سب کو پتا تھا ناک کے نیچے سب کرپشن ہو رہی ہے۔ بھائی خود کو بیوقوف بنانا بند کریں، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ جو بھی اس میں بکواس سب ہوئی کرپشن کی، وہ عمران خان کے ناک کے نیچے ہوئی ہے، ہی از پارٹ آف ایوری تھنگ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں۔ اس انٹرویو کے اندر جو تاثر ہے وہ صرف ایک ہی ہے جو آپ کو دیکھ کے ملتا ہے، وہ یہ کہ خاور فرید مانیکا صاحب اس کے اندر خود کو انوسنٹ ثابت کر رہے ہیں۔ جی بالکل آپ انوسنٹ نہیں ہیں، آپ اس سسٹم کا حصہ تھے، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا، آپ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور آپ ساروں کو ٹارگٹ کرتے رہے۔ ہاں اب آپ کی ذرا سیکا لگایا آپ کو تو آپ نے کہا جی ہاں میں سچ بتاتا ہوں، اور ابھی بھی آپ نے پورا سچ نہیں بتایا۔ آپ نے کہا آپ کے اسٹیبلشمنٹ نے سارے اثاثے چیک کر لیے، دس از رانگ۔ اسٹیبلشمنٹ جب یا کوئی بھی ملک آپ کا سارا ریاست آپ کے اثاثے چیک کرے گی تو پھر پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا۔ اور آپ کے بیٹے خالی بس زوم میں کہ کسی نے فون نہیں اٹھایا تو بس اس کو بھی تبادلہ کر دو، اس کو بھی تبادلہ کر دو، وہ اپنی والدہ کی وجہ سے کر رہے تھے نا بھائی، ان کا انفلوئنس استعمال کرتے تھے، اور بیچ میں جو برج تھا، جو پل بنے ہوئے تھے، وہ یہ فرا گوگی صاحبہ اور احسن جمیل گجر جیسے لوگ تھے۔ ایسے ہی تو نہیں یہ معاملے چلتے رہے۔ بہرحال انٹرویو بہت زبردست تھا جو شاہزیب خانزادہ نے کیا۔ ہاں جو خاور فرید مانیکا کے تو تضاد ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ جو نکاح والی کنٹروورسی ہے یہ عدالت ڈیسائیڈ کرے، میں کوئی نہیں ہوتا میں اس کے اوپر کمنٹ کروں، لیکن جو تضاد ہے فیکٹس کا وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس پورے معاملے کے اندر احسن جمیل گجر، فرا گوگی کا تو پتہ چلتا ہے وہ ایگزسٹ کرتے تھے، وہ خبر نہیں ہے، وہ پہلے بھی پتا تھا سب کو، جو یہاں لاہور میں رہتا ہے بحیثیت صحافی مجھے پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو خاور فرید مانیکا صاحب ہیں، انہوں نے اگر کہا جی میں معصوم ہوں تو یہ مکمل طور پر بالکل معصوم نہیں ہے، اور
یہ ان کو پتہ تھا جو سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو ان کا ایون کنڈکٹ ہے ایز اے ہسبینڈ پہلے ان دنوں میں کہ جی یہ وہ کہتے ہیں میرا گھر خراب کر دیا عمران خان نے، او بھائی آپ تو اس کی گواہیاں دے رہے ہیں کہ جی وہ بہت نیک آدمی اور فلان اور یہ اور وہ، آپ کہتے ہیں آپ کا گھر خراب کر دیا. اچھا چلیں گھر خراب آپ کا ہو رہا تھا، بھائی آپ اتنے سوئے پڑے تھے، 28 سال کی آپ کی شادی ہے، 5 آپ کے بچے ہیں، آپ اتنے سوئے پڑے تھے کہ کوئی شخص، آپ خود آپ نے انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ جو یہ کون سی پیری میرے جو راتوں کو باتیں اور راتوں کو ملاقاتیں، کوئی غیرت مند آدمی رات تو چھوڑ جی دوپہر کو 10 منٹ برداشت نہیں کرتا، 5 منٹ اگر اس کی بیوی کسی نامحرم آدمی سے بات کرے. اچھا جی کیا دینی تدریس ہو رہی تھی وہاں پر؟ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں نا، آپ خاوند ہیں کہ بھئی یہ کیا کام ہو رہا ہے، کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا ٹھیک ہے دینی کسی نے وہ لینا ہو تو وہ ایسے نہیں آتے وہ لوگ، یا کوئی یہ کام نہیں ہوتا. اور جو نیک خواتین یا پرہیزگار خواتین ہوتی ہیں وہ تو کسی نامحرم کو اس طرح ملتی بھی نہیں ہیں. بہرحال اس پورے معاملے کے اندر جو کچھ ہوا، میں اتنا ہی کہوں گا ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ جب تک اس پہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا ورژن آئے گا اس سے پتہ چلے گا یہ کتنا سچ بول رہے ہیں اور ان کا سچ کیا ہے، وہ کیا کہتی ہیں اس کے جواب میں. پلیٹ فارم جیسے شاہ زیب خان دادا نے کہا حاضر ہے، تو ہر پلیٹ فارم حاضر ہے. بشریٰ بی بی صاحبہ کو چاہیے انٹرویو دیں اور ڈینائی کریں. اب یہ تو ان کی ذات پر، اور میں نے جو پہلے بھی کہا تھا میں آج بھی کہوں گا کہ انٹرویو ڈیپ جائے گا اور ڈیپ ہٹ کرے گا. وہ ڈیپ ہٹ اس نے کیا ہے عمران خان صاحب کی ذات کو بھی، بشریٰ بی بی صاحبہ کی ذات کو بھی. اس ولاگ کا لائک سے شیئر کیجیے گا، فیڈ بیک دینے کا بہت شکریہ. خدا.